فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب صلوات بر محمد و اہل اللہ۔ زین محترم سوچا تو کچھ اور تھا، چلے ہم بہت کم ہو گئے۔ موالیان حق، عاشقان حیدر کرار، زندہ رہیے، سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید پروردگار عالم کی وہ معتبر کتاب ہے کہ جس سے اس نے اپنے عبد کے سینے میں بطور معجزہ نازل کر کے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کے سینے میں اس قرآن کو نازل کیا۔ اور اس قرآن کی شان یہ ہے، اس فرقان کی شان یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا علم اس کتاب میں نہیں، کوئی بات ایسی نہیں جس کا علم اس کتاب میں نہ ہو، کوئی تذکرہ ایسا نہیں جس کا علم اس کتاب میں نہ ہو۔ کوئی نیک ہوا تو اس کی نیکی کا ذکر کیا، کوئی بد ہوا تو اس کی بدی کا ذکر کیا، کوئی بلند ہوا تو اس کی بلندی کا ذکر کیا، کوئی پست ہوا تو اس کی پستی کا ذکر کیا، کوئی سویا تو اس کے سونے کا ذکر کیا، تو کوئی رویا تو اس کے رونے کا، کوئی سویا تو اس کے سونے کا، کوئی رویا تو اس کے رونے کا ذکر کیا، کوئی ڈرا تو اس کے ڈرنے کا ذکر کیا، کوئی جم کے لڑا تو اس کے لڑنے کا ذکر کیا، کوئی جاگا تو اس کے جاگنے کا ذکر کیا، اور کوئی میدان سے بھاگا۔ ومن عنده علم الکتاب، میرے حبیب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ تو معلوم ہوا گواہ وہی ہو سکتا ہے جو الکتاب کا عالم ہو، گواہ وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس علم الکتاب ہو، گواہ وہی ہو سکتا ہے جو ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پورا قرآن پڑھ جائے، اور گواہ وہی ہو سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور گواہ وہی ہو سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ کون سی آیت جناب عمران کے بارے میں نازل ہوئی اور کون سی آیت مروان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا علم اس کتاب میں نہ ہو۔ چاند کا پیکر ہو یا خیر سراسر ہو، حسن کا مصدر ہو یا عشق کا مجاور ہو، اشک ظہور ہو، صفا یا طور ہو، صحرائے سینہ ہو، مرنا یا جینا ہو، لوح و قلم ہو، شمشیر و علم ہو، اللہ اور علی ہی گواہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ قلم بنانے والا ہے، علی قلم چلانے والا ہے۔ اللہ علم بنانے والا ہے، علی علم اٹھانے والا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا جو علم نہیں رکھتا وہ گواہ ہو نہیں سکتا، اور جو گواہ ہو نہیں سکتا وہ بستر پہ سو نہیں سکتا۔ ایسا سویا ہے میرا مولا کہ پہچان نہ سکے کہ مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ ہے، سمجھ ہی نہ آ سکی نبی ہے یا ولی ہے، پتہ ہی نہ چل سکا کہ محمد رسول اللہ ہے یا علی ولی اللہ۔ آج بھائی دنیا ہمیں بڑا الزام لگاتی ہے کہ ہم علی کو حد
سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ بھئی جس کے نام کا مطلب ہی بلند ہو، اس کی بلندی کا کون تعین کرے؟ جی ہم بھی مانتے ہیں کہ علی سوئے، شب ہجرت ہم بھی مانتے ہیں کہ علی سوئے، لیکن علی کو کوئی تو پریشانی ہوئی ہوگی، کوئی تو بے چینی ہوئی ہوگی، کوئی تو بے قرار قسم کی کروٹ علی نے لی ہوگی۔ دیکھے نا، جس کا بستر بھی گھرا ہو، گھر بھی گھرا ہو، رات ہو، تنہائی ہو، سناٹا ہو، جی رسول بھی ساتھ نہ ہو، رسول بھی ساتھ نہ ہو، علی کو کوئی تو پریشانی، کوئی تو بے چینی، کوئی تو بے قراری۔ میں کہتا ہوں ہاں، علی کو پریشانی ہوتی، علی کو بے چینی ہوتی، علی کو بے قراری ہوتی، تب ہوتی اگر علی کو نبوت میں شک ہوتا، کیونکہ جنہیں نبوت میں شک ہو ان کے دن بھی بے چین، ان کی راتیں بھی بے چین، اور جنہیں شک نہیں یقین ہوتا ہے ان کے دن بھی حسین، ان کی راتیں بھی حسین۔ اور یاد رکھیے گا، علی کو پہلی مرتبہ نہیں سویا تھا شب ہجرت۔ اٹھا لو تواریخ کی کتابیں، شیب ابی طالب 3 سال کا محاصرہ، جس بستر میں رسول خدا کو خطرہ ہوتا جناب ابو طالب مصطفیٰ کو اٹھا دیتے تھے، مرتضیٰ کو سلا دیتے تھے۔ چین کے ساتھ ہونے کی پہلی وجہ نبوت میں شک نہیں تھا، دوسری وجہ تربیت ابو طالب، اور تیسری وجہ قول رسول پہ اعتماد تھا۔ جب رسول نے کہا نا یا علی سو جاؤ، صبح بیدار ہو کے آ جانا، اب علی کو یقین ہو گیا کہ 40 تو کیا 40,000 بھی آ جائیں، علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب رسول نے کہا نا یا علی سو جاؤ تو علی سو گئے۔ علی تو رات کو سوتے ہی نہیں تھے، ساری رات قیام، ساری رات سجدہ، 1,000 نوافل میرا مولا ادا کرتا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ اے سورج گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتا دیکھا، تو نے علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ علی سو گئے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے سو جاؤں، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، میں تو اس کو سجدہ کرتا ہوں، میں ساری رات نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن جب رسول نے کہا یا علی سو جاؤ، علی سو گئے۔ دنیا کہتی ہے نماز نیند سے بہتر ہے، کہتی ہے نا نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن علی نے سو کے بتایا کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ شک کی نماز سے عرض کروں سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، آپ علی کو لیٹنے کا کہہ دیتے، سونے کا کیوں کہہ دیا؟ لیٹا ہوا بندہ زیادہ چوکنا ہوتا ہے، لیٹا ہوا بندہ زیادہ چکنا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا بستر بھی گھرا ہو، گھر بھی گھرا ہو، رات ہو، تنہائی ہو، سناٹا ہو، یا رسول اللہ آپ علی کو لیٹنے کا کہہ دیتے، تو جواب آیا خاموش، میں اپنی امت کی فطرت جانتا ہوں، جب تم نعرہ حیدری یا علی مدد کہتے ہو نا تو دنیا تمہیں کہے گی جی علی تو نجف میں سو رہے ہیں، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ علی تو نجف میں سو رہے ہیں، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ تو کہہ دینا جس طرح سو کے مجھ محمد کو بچایا تھا۔ یہ سوئے تب بھی بچاتے ہیں، یہ جاگے تب بھی بچاتے ہیں۔ اب بھی کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا، اب بھی کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ عباس بھائی آیا میرے پاس کہتا ہے علی کی تھوڑی سی معرفت تو کروا دو۔ میں نے کہا جی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا مجھ محمد اور علی کے سوا، مجھ محمد کو کوئی نہیں جان سکتا اللہ اور علی کے سوا، اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا اللہ اور مجھ محمد کے سوا۔ تو کہتا ہے جی میں کیوں نہیں جان سکتا؟ میں نے کہا بھیا حدیث سنائی، وہ بھی صحیح حدیث سنائی کہ علی کو کوئی نہیں جان سکتا اللہ اور مجھ محمد کے سوا۔ کہتا ہے جی میں کیوں نہیں جان سکتا؟ میں نے کہا تو اس لیے نہیں جان سکتا کہ اللہ تو ہو نہیں سکتا، محمد تو بن نہیں سکتا، اللہ تو ہو نہیں سکتا۔
سکتا محمد، تو بن نہیں سکتا. ہاتھ جوڑ دیے، گھٹنے ٹیک دیے. کہتا ہے جی تھوڑی سی معرفت تو کروا دو. میں نے کہا جی علی کی معرفتوں کے سمندروں میں سے ایک قطرہ تجھے اس شرط پہ ملے گا کہ تو ولایت علی کا اقرار کر، نہیں تو ملک الموت کا انتظار کر. قبر میں جائے گا پتہ چل جائے گا کہ جلی کسے کہتے ہیں، علی کسے کہتے ہیں. کہتا ہے جی قبر میں علی، قبر میں علی آئیں گے. جی قبر میں علی آئیں گے. ہم نے تو ہر جمعے یہی سنا. ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں جی قبر میں تو سانپ آئے گا، قبر میں تو بچھو آئے گا. ہم نے تو یہی سنا، پچھلے جمعے بھی یہی سنا. آپ کہتے ہیں قبر میں علی آئیں گے. میں نے کہا اچھا قبر میں سانپ آئے گا؟ اب پاگل ہے سانپ جو آئے گا، اندھا ہے سانپ جو آئے گا. قبر ہے غار تھوڑی ہے جو سانپ آئے گا. قبر ہے غار تھوڑی ہے جو سانپ آئے گا. اور محب علی ہے، سو رہا ہے، کوئی رو تھوڑی رہا ہے جو سانپ آئے گا. ہر مقام پہ علی، ہر مقام پہ علی، ہر مقام پہ علی. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے خم غدیر تک، اور خم غدیر سے لے کے کوفہ کی مسجد آخری سجد تک، ہر مقام پہ علی. چلے ایک اور بات سنتے جائیں. رسول خدا کی زندگی کا آخری واقعہ، حیات کا آخری واقعہ مباہدہ. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میرے حبیب انہیں کہہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے. تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں. نساءنا جمع کا صیغہ ہے، اور یہ اردو انگریزی تو ہے نہیں، یہ انگلش نہیں، یہ عربی. اردو میں ہوتا ہے ایک کے بعد دو جمع، انگلش میں ہوتا ہے ون کے بعد ٹو جمع. لیکن عربی میں قبلہ ایسا نہیں. ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، اور جمع تین یا تین سے جتنی بھی بڑھا لو. اس سے آسان نہیں کر سکتا. تین یا تین سے جتنی بھی بڑھا لو. اب آیت کا ترجمہ یہ بنا کہ میرے حبیب جتنی بھی ہیں تو لے آ. جتنی بھی ہیں تو لے آ. کتنی گئی؟ ایک گئی. اور تمام تواریخ اس بات پہ متفق ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا کے گھر میں کم از کم 9 ازواج مطہرات حیات تھے، 9 بیویاں حیات تھیں. اب جملہ حجہ تک اجازت لے لو. آیت کی گنجائش میں نے سمجھا دی. 3 یا 3 سے جتنی بھی بڑھا لو. کتنی گئی؟ رسول خدا کے گھر میں کتنی تھی؟ 9. جملہ لیجئے گا اور اجازت دیجئے گا. رسول خدا نے اپنے گھر میں سے کسی ایک کو بھی نہ لیا اور علی کے گھر میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا. علی کے گھر میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا، کیونکہ یہ توحید کے گواہ تھے، توحید کے گواہ تھے. اور سب سے بڑے توحید کے گواہ کا نام علی بن ابی طالب. اس لیے میرے مولا نے یہ وعدہ کیا تھا رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے دین کو بچاؤں گا. میں زندہ رہا تب بھی بچاؤں گا، میں زندہ نہ بھی رہا تب بھی بچاؤں گا. ہاں مگر چہرے بدلتے رہیں گے. کبھی حسن کی صورت میں زہر کھاؤں گا، کبھی حسین کی صورت میں ذبح ہو جاؤں گا، کبھی اکبر کی صورت میں سینے پہ برچھی کھاؤں گا، کبھی قاسم کی صورت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا. اور یا رسول اللہ صرف اتنا ہی نہیں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، ہر بازار کا موڑ یہ گواہی دے گا کہ زینب نے نہیں علی نے خطبہ دیا تھا. بس ایک منظر اور علی بول رہا، زینب نے نہیں علی نے خطبہ دیا. 19 رمضان 40 ہجری عزاداروں، جب میرے مولا کو سجدے میں ضرب لگی تھی، ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر اقدس پہ ماری، تو ہم نے یہی پڑھا، ہم نے یہی سنا کہ سر اقدس ایسے کھلا جیسے قرآن کھلتا ہے. سر اقدس ایسے کھلا جیسے قرآن کھلتا ہے. میرے مولا نے
رضیت و رب الکعبہ کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو سہارا دیا. کھلے ہوئے سر کو میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا. ہائے غربت میدان کربلا میں غازی عباس کی. جب بازو نہ تھے بھاگتے گھوڑے سے ایک ملون نے سر اقدس پہ ایسا گرز مارا کہ عباس کا سر کھلا اور کھلا ہوا سر فرش کربلا پہ گرا. جب تک حسین نہ آیا عباس کا سر کھلا رہا. کربلا کی گرم ریت اڑ اڑ کے غازی کے سر پہ پڑتی رہی. اور جب حسین پہنچے ہیں غازی کے پاس تو خاموش ہو کے دیکھتے رہے. تو غازی نے کہا مولا کیا دیکھتا ہے؟ تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا غازی ظالموں نے تجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. سوچتا ہوں کہ اگر تیرے لاشے کو خیموں میں لے کے گیا تو زینب مر جائے گی. نہ لے کے گیا تو سکینہ سکینہ کا نام آیا. غازی تڑپتا رہا.